امت کے اندر رائج نقطہ نظر ہے اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے. آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم بھی بچپن میں یہی سنتے چلتے آئے. پھر جب پڑھنا لکھنا شروع کیا، کتابوں میں کھولا تو وہاں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کی سیر کروائی گئی. پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کے براق موجود تھے. یہ سب چیزیں آپ نے بھی سنی ہوں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں آپ اور ہم سنتے تھے، آپ نے کہاں سے ان واقعات اور یہ جو رائج نقطہ نظر ہے اس سے کوئی اختلاف کیا، اور وہ اختلاف پیدا کیسے ہوا؟ میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس معاملے میں جو بھی میرا نقطہ نظر ہے، اور میں نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان بھی کیا ہے، میں اس میں متفرد نہیں ہوں. اچھا، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں. آپ جانتے ہوں گے نا، کہا جاتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں شخص کا تفرد ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. یعنی اس واقعے کے بارے میں ہمارے ہاں سلف خلف کے جو مواقف رہے ہیں، میرا موقف بھی اگر آپ غور کریں گے تو اصول کے لحاظ سے وہی ہے. اچھا. لیکن اس کی جو توضیح و تشریح استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں کی ہے، میں اس کو لفظ بلفظ درست سمجھتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں نے کوئی منفرد رائے قائم کی ہے. میرے جلیل القدر استاذ نے تدبر قرآن میں اس مسئلے پر کلام کیا ہے. ظاہر ہے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر جو شخص بھی لکھے گا یہ چیز زیر بحث آئے گی. ٹھیک. وہاں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے میں نے اسی کا خلاصہ اپنی تفسیر میں کر دیا ہے. نہ اس سے ایک حرف زائد کہا ہے، نہ ایک حرف کم کہا ہے. تو اس لیے یہ درست ہے کہ میں اس میں ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا نقطہ نظر ہے. یعنی اصول میں وہ سلف خلف سب کا نقطہ نظر ہے، اور توضیح و تشریح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تدبر قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. بعض اور اہل علم بھی اس زاویے سے دیکھتے ہیں. میں نے بھی اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ دلائل پر مبنی ہے، وہ قرآن مجید پر مبنی ہے، وہ حدیث کے صحیح مطالعے پر مبنی ہے. آپ مجھ سے اس کے دلائل پوچھ سکتے ہیں، استاد امام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ میں اس میں متفرد ہوں یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. یہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ صورتحال یہ ہے. اس صورتحال کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اجازت دیں، اگر کوئی اور سوال باقی نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی توضیح کر دیتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس وقت ہم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم قرآن مجید سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو خالی کر لینا چاہیے. اچھا. اگر آپ خالی ذہن ہو کر نہیں جائیں گے تو آپ اپنے خیالات پڑھتے رہیں گے. قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہو کر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. حدیث کی کتابیں آپ کھولیں تو اسی طرح محققانہ نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا بات بیان ہوئی ہے، کن سندوں سے بیان ہوئی ہے، کن لوگوں نے بیان کی ہے، ان میں کوئی باہمی اختلافات تو نہیں ہے. آپ نے سب روایات کو جمع کر لیا ہے، آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ درست نتیجہ ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے. پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کی کتاب سے چلیں گے. یعنی ترتیب نہیں بدل سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک داستان اپنے سامنے رکھیں، ایک قصہ اپنے سامنے رکھیں، ایک روایت اپنے سامنے رکھیں اور پھر قرآن مجید کے بارے میں کہیں جس طرح کہ آپ نے یہاں ایک اقتباس میں پڑھ کر سنایا کہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب بالکل الٹ ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی مراجعت کی جائے گی، یعنی اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا اور الفاظ کا دامن پکڑ کر چلیں گے. یعنی کیا بات کہی گئی ہے، کن الفاظ میں کہی گئی ہے، کس جملے میں کہی گئی ہے، کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے، اس روشنی میں اس کا مطلب مدعا متعین کریں گے. ٹھیک. پھر روایتوں کو دیکھیں گے. قرآن بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، وہ بتائے گا کہ روایات میں جاؤ، جا کے تفصیل معلوم کر لو. وہ بتائے گا کہ بائبل میں جاؤ، وہاں سے جا کے کسی چیز کی تفصیل معلوم کر لو. تو یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی رہنمائی میں، جس کی روشنی میں، اور اگر میں وہ تعبیر مستعار لوں کہ فی ظلال القرآن آگے بڑھنا ہوگا. اس کے سوا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس روشنی میں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو بے شمار چیزیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ جائیں گی. اچھا. میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ میں جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں، یعنی قرآن مجید میں یہ باتیں کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں جس کو آپ اسراء اور معراج کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، حدیثوں میں یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں، تو ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ انہیں غیر معمولی مشاہدات کرائے جاتے ہیں. اچھا. کیوں کرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ان کا اذعان اور یقین اس بات پر ہو جس کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہے ہیں.
ایک پیغمبر کی حیثیت محض ایک فلسفی کی نہیں ہوتی، ایک حکیم کی نہیں ہوتی۔ پیغمبر استدلال کے مقدمات قائم کر کے آپ سے کوئی بات نہیں منواتا، وہ تو اس جگہ کھڑے ہو کر بات کرتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوں۔ یہ روشنی، یہ واضح ہدایت، یہ اسی وقت لوگوں کے لیے متاثر کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے جب کہ اس کو اس اذعان کے ساتھ پیش کیا جائے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ یعنی وہ دینی حقائق جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے تو تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہوتے، ہم عقلی استدلال سے ان کو مانتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے لیے ان کو ایک درجے میں تجربہ اور مشاہدہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، اگر اس معاملے میں تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو 4 پرندے لو۔ اب وہ ایک واقعہ ہے نا، یعنی ایک مشاہدہ کرایا جائے گا، میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات آپ کو دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں لکھے ہوئے ملیں گے، بائبل میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں ان کے سامنے اس عالم کے بعض راز کھول دیے گئے، جس کو آپ واقعہ خضر کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اسی نوعیت کا ایک مشاہدہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے مشاہدات کرائے گئے۔ یہ جس کو آپ اسراء اور معراج کہتے ہیں، عام طور پر اس کو ایک واقعے کے طور پر لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی تحلیل آپ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ اچھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مشاہدات کرائے گئے۔ یہ معلوم ہے آپ کو، بڑی مشہور روایت ہے کہ نماز کے دوران میں آپ آگے بڑھے جیسے کہ کوئی چیز لے رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، میں اس کا خوشہ لے لینے کو تھا۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ تو یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے الگ الگ واقعات ہیں جن کو جمع کر کے لوگوں نے اسراء اور معراج کا پورا قصہ تصنیف کیا ہے۔ اچھا، یعنی 4 قرآن مجید اور احادیث ان کو اسی طرح الگ الگ طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایک کو پہلے آپ لے لیجئے۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدا ہی میں بیان ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی تفسیر البیان سے اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا۔ ایک ہی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اچھا، ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ ٹھیک، یہ واقعہ ہے، بس اتنا ہی بیان ہوا ہے۔ اچھا، ایک ہی آیت ہے، اتنا ہی بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ واقعہ کہیں تفصیل سے نہیں قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، یعنی وہ مسجد جو سیدنا ابراہیم کی مسجد ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ ٹھیک، پیش نظر کیا تھا؟ پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو وہاں دکھائی جائیں گی۔ ٹھیک، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ میں اس وقت اس کی توضیح نہیں کر رہا، یہ ایک واقعہ ہے اور اتنا ہی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس سے زائد کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جو زائد باتیں ہیں وہ آگے چل کے زیر بحث آئیں گی کہ وہ کیا ہیں، کب کہی گئی ہیں، کس طرح کہی گئی ہیں۔ اتنی بات یہاں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ روایتوں میں بھی اس کو دیکھیں تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اتنا ہی واقعہ ہے جس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس واقعے میں سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ بعض توضیحات بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن ان سے فی الحال صرف نظر کریں۔ ٹھیک، ایک واقعہ ہی ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بیداری میں ہوا یا کسی اور حالت میں آپ کو لے جایا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو الفاظ سے اس کا بھی احتمال سامنے آتا ہے کہ یہ بیداری میں ہوا ہو، اور قرآن مجید اور بائبل اور دوسرے صحائف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ کوئی رویا ہو، یہ کوئی روحانی تجربہ ہو۔ دو احتمالات تھے۔ قرآن مجید کثیر دلالہ ہے،
وہ جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے اور بیان کر کے لوگوں تک اس کا ابلاغ کرنا چاہتا ہے تو کوئی ابہام باقی نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں آگے جا کر یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا، یعنی خواب تھا۔ میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ رویا کا مطلب کیا ہے، رویا سے کیا مراد ہے، یہ سب آگے جا کے زیر بحث آئے گا۔ پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اس میں میرے کوئی رائے قائم کرنے، آپ کے کوئی رائے قائم کرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن نے واضح بتا دیا، قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے۔ یہ استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن ہے۔ تدبر قرآن میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، یعنی کیا، یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات میں آپ کو لے جایا گیا تاکہ اللہ کی بہت سی نشانیاں آپ کے سامنے واضح کی جائیں۔ ٹھیک۔ رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا رویا میں دکھایا گیا یا بیداری میں، تو اس سوال کا جواب اسی سورہ میں آگے قرآن نے خود دے دیا۔ اچھا، یعنی قرآن نے خود دے دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ کون سی آیت ہے؟ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60۔ آیت 60۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس رویا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ٹھیک۔ یہ رویا وہی رویا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا، جس کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ اس کو خود قرآن نے رویا قرار دیا۔ رویا پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ خود قرآن نے رویا قرار دیا ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا استاذ امام نے اس آیت سے استشہاد کیا ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس امت کے تمام جلیل القدر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہ رویا تھا، یہ رویا تھا۔ اچھا، جلیل القدر مفسرین یہی بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں اسی کا ذکر ہے، یعنی اسی کو ریفر کر رہی ہے آیت 60 جو پہلی آیت میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے کہ عربیت میں اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیسے جی؟ اس لیے کہ جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر الف لام کے ساتھ کسی چیز کو اس طرح لاتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ابن کثیر ہے جی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن کثیر معصور تفسیر نقل کرتے ہیں، یعنی صحابہ کی تفسیریں، تابعین کی تفسیریں، ان سے پہلے کے جو علماء ہیں ان کی تفسیریں اجماعی رائے سے کبھی انحراف نہیں کرتے، اور عام طور پر روایتی طبقے میں اس کو مستند ترین تفسیر مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ابن کثیر نے ابن جریر کا خلاصہ کیا۔ ابن جریر میں وہ سب اقوال جمع کر دیے گئے ہیں جو اس زمانے تک صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے یا دوسرے اہل علم کے ان کو ملے ہیں۔ یہ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلا مجموعہ ہے۔ اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت 60 جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا التي ارینک، یہ جو ہم نے رویا تمہیں دکھائی ہے، اوپر پہلے وہ رویا بیان ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہم نے تمہیں دکھائی ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس رویا کی کچھ اور تفسیر کرنے کی کوشش کی، اچھا، لیکن ابن جریر نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، ان کے الفاظ سن لیجئے۔ کہتے ہیں وَلِحَاظِ اختار ابن جریر ان المراد بذالک لیلۃ الاسراء، یعنی یہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے ابن جریر نے یہی بات اختیار کی ہے کہ اس سے مراد، یعنی اس الرؤیا سے مراد لیلۃ الاسراء ہے، وہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا واقعہ جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ کیوں قال لاجماع الحجہ من اہل التاویل علی ذالک اے فی الرؤیا، اس لیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں ان میں سے جن کو حجت کی حیثیت حاصل ہے، ہم کہتے ہیں نا غزالی کو حجت الاسلام، یعنی بڑے بڑے جتنے مفسرین ہیں، اکابر مفسرین جن کو حجت کی حیثیت حاصل ہے، وہ سب یہی رائے رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ سلف و خلف میں جلیل القدر محققین کا یہی نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اسی واقعے کو قرآن مجید نے اس سورہ کی آیت 60 میں رویا کہا ہے۔ ٹھیک، اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے. جلیل القدر مفسرین محققین یہی مانتے ہیں کہ واقعہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کی طرف آیت 60 میں اشارہ کیا گیا ہے اور صریح لفظوں میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ رویا تھا. یہ پہلا مشاہدہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے اور یہ رویا تھا. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی روایتی نقطہ نظری کے قائل ہیں. جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ہے قرطبی کے حوالے سے، قاضی ایاز کے حوالے سے، اسی طرح قدیم مفسرین کے حوالے سے، وہی ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن اس آیت 60 کو تفہیم القرآن میں نکال کے دیکھیے، پہلا جملہ یہی ہے کہ رویا سے مراد معراج کا واقعہ جو پہلی آیت میں بیان ہو گیا. تو اس لیے یہ کہ پہلی آیت میں کیا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا وہ وہی ترجمہ ہے جو اس امت میں ہمیشہ اکابر مفسرین کرتے رہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر اکابر مفسرین نہ کرتے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. میں حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہی ترجمہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آیت 60 میں یعنی اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں جس کو رویا کہا گیا ہے وہ یہی واقعہ ہے. ٹھیک، اس پر سب کا اتفاق ہے. اب رویا سے مراد کیا ہے، رویا کس معنی میں ہے، رویا عربی زبان میں کس معنی میں ہوتا ہے، قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے. میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہی نقطہ نظر ہے جو استاذ امام نے اختیار کیا، تفسیر تدبر قرآن میں اس کی وضاحت کی، بہت تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا. میں نے اسی کا خلاصہ کیا ہے. میں اس معاملے میں متفرد نہیں. یہ پہلا واقعہ ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ اتنا ہی بیان ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں اس سے زائد کوئی تفصیلات نہیں ہیں. حدیث میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، جیسے کہ بعد میں بحث میں واضح ہو جائے گا، اس سے زائد کوئی تفصیلات نہیں ہیں. اتنا ہی واقعہ ہے. دوسرے واقعے کی طرف آئیے، وہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اور وہ سورہ نجم میں ہے، دوسرا اور تیسرا واقعہ. یہ دونوں واقعات سورہ نجم میں کس سلسلے میں زیر بحث آئے ہیں وہ خود سورہ کا سیاق بتا دیتا ہے. یعنی موضوع یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا دعویٰ کر ڈالا ہے کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور وحی مجھ پر کی گئی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبریل امین نے اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے. چنانچہ وہ نمودار ہوا. ابھی دیکھیے یہ مشاہدہ ہے، یہ تیسرا مشاہدہ ہے، معاف کیجیے گا دوسرا مشاہدہ ہے. چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. یعنی جبریل کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ مشاہدہ کیسے ہوا، یہ انہی آنکھوں سے ہوا. وہاں کیا کہا ہے؟ وہ ایک رویا تھا. یہاں کیا فرمایا ہے؟ وہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور زمین پہ دیکھ رہا تھا، اسی لیے اور زمین پر کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا. افق سے نمودار ہوئے جبریل امین. یہ بتایا گیا کتنے قریب آ گئے، اس کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے. تو یہ دوسرا مشاہدہ ہے. اس کے بعد تیسرا دیکھیے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اور اس نے ایک مرتبہ پھر یعنی ایک مشاہدہ، اب یہ دوسرا، اس سورہ میں دوسرا. اور اگر ہم اس مشاہدے کو بھی شامل کر لیں جو سورہ بنی اسرائیل میں زیر بحث آ چکا ہے تو تیسرا.
اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس کا مطلب مشاہدہ، یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ انہی آنکھوں کا مشاہدہ تھا، اسی زمین پر ہوا ہے، جبریل امین کا مشاہدہ ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اللہ کی آیات بھی دکھائی گئیں اور وحی بھی کی گئی۔ یہ 3 مشاہدات ہیں، یعنی 2 سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک میں عرض کر چکا کہ اس سے پہلے اسراء اور جو معراج جس کو کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، 3 ہو گئے جی۔ اب چوتھے مشاہدے کو آپ سنیے جی، اور یہ دیکھیے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ چوتھا مشاہدہ ہے کہ جو بخاری میں ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو غور کے ساتھ سنیے، جی، اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کو غور کے ساتھ سنیں۔ اس میں وہ چوتھا مشاہدہ کیسے بیان کیا گیا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، اور یہ انس بن مالک سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ اسریٰ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ، یعنی جب کعبے کی مسجد سے یا مسجد حرام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ اسریٰ، یہ وہی لفظ ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سیم ورب ہے، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ رات جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے لے جایا گیا، انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ، یہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی کی گئی اس سے بھی پہلے ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے، اس پر بعد میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہو جاؤ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی سے پہلے ایسا ہوا کہ 3 لوگ آپ کے پاس آئے۔ کس وقت آئے؟ وہ ہوا نائم فی المسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، قال اولہم ایہم ہوا، ان میں سے ایک نے کہا وہ کون سے ہیں؟ فقال اوسطہم ہوا خیرہم، درمیان والے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں۔ فقال آخرہم خذوا خیرہم، دوسرے نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر ہیں بس انہیں لے جائیے۔ فکانت تلک اللیلہ، بس اس رات میں اتنی ہی بات ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ فلم یراہم حتی اتوہ لیلۃ اخری، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا تجربہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ یہی تینوں اصحاب ایک دوسری رات میں آئے۔ اور کیا صورتحال تھی؟ فیما یرا قلبہ، ایک ایسی صورتحال میں جس میں دل دیکھ رہا تھا، وہ تنام و عینہ، لیکن آنکھیں سو رہی تھی۔ اچھا، یعنی ایک دوسری رات میں وہ آئے، وہ دوسری رات کتنے برس بعد ہوئی، کب ہوئی، یہ معلوم ہے کہ اس کی تحقیق میں کوئی حتمی رائے اب تک بھی نہیں دی جا سکی، لیکن بہرحال اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل دیکھ رہا تھا، ولا ینام قلبہ، اور پیغمبر کا دل کبھی نہیں سوتا۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، سب نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل کبھی نہیں سوتے۔ ٹھیک، فلم یکلموہ حتی احتملوہ، انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ فوضعوا عند بئر زمزم، اور وہاں سے لے جا کے زمزم کے کنویں کے پاس آپ کو رکھ دیا۔ فتولہ منہم جبریل، پھر جبریل نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ فشک جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ، جبریل نے سینے سے لے کر حلق تک یہ حصہ چیر ڈالا۔ حتی فرغ من صدرہ و جوفہ، جو کچھ پیٹ میں تھا اور سینے میں تھا وہ سب نکال دیا۔ فغسلہ من ماء زمزم بیدہ، اور پھر اپنے ہاتھوں سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا، حتیٰ ان کا جوفہ ہو، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ پوری طرح صاف کر دیا۔ کس چیز سے صاف کر دیا؟ کوئی ذکر نہیں۔ عام طور پر اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی چیزیں انسان کے اندر بشری تقاضوں سے ہوتی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب نکال دیں۔ ثم اوتیا بتستم من ذہب، پھر اس کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا، فیہ طورم من ذہب، اس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ تھا، محشوباً ایماناً و حکمہ، یہ آفتابہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فحشا بہ صدرہ و لگادیدہ، تو جبریل نے اس آفتابے سے ایمان و حکمت لے کر آپ کے سینے کو بھی اس سے بھر دیا اور آپ کے حلق کی رگوں کو بھی اس سے بھر دیا، یعنی عروق کا حلقے ہی۔ ثم اطبقہ، پھر سینے کو سی دیا۔ ثم عرج بہ الی السماء الدنیا، پھر رسول اللہ کو لے کے وہ سمائے دنیا کی طرف پرواز کر گئے۔ اچھا، ثم عرج بہ الی السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها، وہاں جا کے انہوں نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فنادوا اہل السماء، اوپر سے آواز آئی، آسمان کے فرشتوں کی آواز آئی، من ھذا، کون آیا ہے؟ فقال جبریل، انہوں نے کہا کہ جبریل ہوں۔ جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے، من ھذا، فقال جبریل، انہوں نے جواب دیا جبریل، قالوا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال مائی محمد، میرے ساتھ محمد ہیں۔ قال وقت بعث، اوپر سے پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ قالوا فمرحبا بہ واہلا، تو پھر خیر مقدم ہے۔ ظاہر ہے عربی زبان میں یہ مرحباً، اہلاً، یہ خیر مقدم کے الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ فیستبشر بہ اہل السماء، اہل السماء آسمان والے ان کے آنے پر بہت خوش ہیں۔ لا یعلم اہل السماء بما یرید اللہ بہ فی الارض حتی یعلمہم، یہاں پر ایک توضیحی جملہ ہے کہ یہ بات کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو اس وقت تک اس کی خبر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ خود اطلاع نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دفع دخل مقدر ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ فوجد فی السماء الدنیا آدم، تو اس پہلے آسمان میں، آسمان دنیا میں یعنی قریبی آسمان یا پہلا آسمان کہیے، اس میں کس کو دیکھا؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ فقال لہ جبریل، جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبریل نے کہا ھذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں، ابو الآباء ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے تعارف کرایا، یہ آپ کے والد ہیں، ھذا ابوک۔ فسلم علیہ، تو آپ نے ان کو سلام کیا، فسلم علیہ ورد علیہ آدم، جبریل نے پہلے یہ کہا کہ فسلم علیہ، ان کو سلام کیجیے، آپ یہ آپ کے والد ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ سلام کیا اور سلام کا سیدنا آدم نے جواب دیا۔ وقال مرحبا واہلا بابنی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا خیر مقدم ہے۔ نعم الابن انت، آپ کتنے اچھے بیٹے ہیں۔ اچھا، فاذا هو فی السماء الدنیا بنہرین یتردان، تو اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ اس آسمان دنیا میں، یعنی وہ جو پہلا آسمان ہے، اس میں دو نہریں جاری ہیں۔ فقال ما ھذا النہران یا جبریل، تو پوچھا کہ جبریل یہ دو نہریں کیا ہیں؟ قال ھذا النیل والفرات انصرہما، یہ نیل اور فرات ہیں، یہ جو عراق میں اور مصر میں دو دریا بہتے ہیں، یہ نیل اور فرات ہیں، یہ ان کی جڑ ہے، یہ ان کی اصل ہے، یعنی ان کی حقیقت یہاں اس طرح سے ہے۔ ثم مضی بہ فی السماء، پھر وہ لے کے آپ کو آسمان میں چلے گئے۔ فاذا ہوا بنہر آخر، وہاں ایک اور نہر بہہ رہی تھی، علیہ قصر من لولیم و زبرجد، اس میں موتی اور زمرد کا ایک محل تھا۔ فضرب یدہ، رسول اللہ نے ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ فاذا ہوا مسک، تو معلوم ہوا کہ وہ جو مٹی ہے وہاں اس نہر کے کنارے کی، وہ اصل میں مشک ہے۔ قال ما ھذا یا جبریل، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی خبأ لک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یعنی جو آپ کو قیامت میں دیا جائے گا، جیسے کہ عام طور پر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم عرج الی السماء الثانیہ،
پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، فقالت الملائکہ لہو مثل ما قالت لہ الاولی، پہلے آسمان پر جو سوال و جواب ہوا تھا وہی سوال و جواب وہاں بھی ہوا، من ھذا، کون ہے یہ؟ قال جبریل، انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قالوا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قالوا محمد، قال محمد، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قالوا وقد بعث الیہ، انہوں نے سوال کیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قالوا مرحبا بہ اعلیٰ، انہوں نے بھی اسی طریقے سے خیر مقدم کے الفاظ کہے۔ ثم عرج بہ الی السماء الثالثہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو لے کے یعنی رسول اللہ کو لے کے تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ وقال له مثل ما قالت الاولی والثانیہ، وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا جیسے پہلے آسمان پر ہوا تھا، جیسے دوسرے پر ہوا تھا۔ ثم عرج بہ الی الرابعہ، پھر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ فقالوا له مثل ذلک، وہاں پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء الخامسہ، پھر پانچویں آسمان پر لے گئے۔ فقالوا مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوال جواب ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السادسہ، پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات ہوئے۔ ثم عرج بہ الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان پر لے گئے۔ فقال له مثل ذلک، وہاں پر بھی اسی طرح کے سوالات کیے گئے۔ کل سماء فیہا انبیاء قد سماہم، یعنی جب یہ سارے کے سارے معاملات بیان ہو رہے تھے تو ہر آسمان میں کچھ انبیاء تھے جن سے ملاقات ہوئی، ان کے نام بیان کیے گئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ فَأَوْحَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، میں جو یاد رکھ سکا ہوں ان میں سے تو وہ یہ ہے کہ ادریس سے ملاقات ہوئی تھی دوسرے آسمان میں، وہارون فی الرابعہ، اور چوتھے آسمان پر ہارون سے ملاقات ہوئی تھی، وآخر فی الخامسہ لم احفظ اسمہ، اور پانچویں پر بھی کسی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ وابراہیم فی السادسہ، اور ابراہیم سے چھٹے آسمان پر، وموسیٰ فی السابعہ، اور موسیٰ سے ساتویں آسمان پر، بے تفضیل کلام اللہ، ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ شرف بخشا کہ ان کے ساتھ کلام کیا تو وہاں پہ وہ ساتویں آسمان پر تھے، یعنی بہت بلندی پر تھے۔ فقال موسیٰ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہیں اور جبریل ان کو لے کے آئے ہیں تو موسیٰ نے کہا ربی لم اظن یرفع علی احد، پروردگار میرا تو یہ گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی کوئی اوپر جائے گا۔ ثم علا بہی، لیکن جبریل بہرحال اوپر لے گئے، فوق ذالک بما لا یعلمہ الا اللہ، ان بلندیوں پر جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہاں پر ذات خداوندی کا نزول ہوا، یعنی نیچے آئے اللہ تعالیٰ، نیچے آئے یعنی اس کی کیفیت کی تھی وہ نہیں بیان کی گئی، لیکن اس طرح کہ گویا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، اس موقع پر اللہ نے جو وحی کرنا تھی وہ کی۔ 50 صلاۃ علی امتک کل یوم واللیلہ، اس میں 50 نمازیں فرض کی گئیں تمہاری امت پر جو دن رات میں پڑھنی ہے۔ اچھا۔ ثم ہبطا، پھر نیچے آ گئے، حتیٰ بلغ موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اوپر گئے، بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی، حاضری میں بہت قرب حاصل ہوا، اس کے بعد واپسی ہوئی تو یہ 50 نمازیں لے کے آ گئے۔ اب جب نیچے آئے، ثم ہبط حتیٰ بلغ موسیٰ، نیچے آئے یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، فاحتبسہ موسیٰ، تو انہوں نے روک لیا۔ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک، انہوں نے کہا کہ محمد اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر، یعنی آپ گئے تھے تو کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ قال عہد الی 50 صلاۃ کل یوم ولیلہ، یہ ہر دن رات میں، یہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کر دی گئی ہیں۔ قال ان امتک لا تستطیع ذلک، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہوگی، فرجے لوٹ جاؤ۔ فَلْيُخَفِّفْ، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے تخفیف کر دے۔ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ إِلَىٰ جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، گویا کہ اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مجھے جانا چاہیے، دوبارہ پوچھنا چاہیے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جبریل أَن نَّعَمْ إِن شِئْتَ، تو جبریل نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اگر آپ کی خواہش ہے تو۔
فعلا بہی الجبار، تو پھر وہ لے کے اسی جگہ ذات خداوندی کے پاس پہنچ گئے، یعنی بارگاہ میں چلے گئے۔ کالا وہ ہوا مکانہ ہو، پھر اسی جگہ پر جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربی خفف عنا، پروردگار ہمارے لیے اس میں تخفیف کر دیجئے، کمی کر دیجئے، ذمہ داری کم کر دیجئے۔ فإن امتی لا تستطیع ھذا، اس لیے کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فوضع عنہ 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ اچھا، ثم رجع الی موسیٰ، پھر لوٹ کے آئے، فاحتبسہ، تو انہوں نے پھر روک لیا۔ فلم یزل یرددہ موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی 5 صلوات، اسی طریقے سے وہ لوٹاتے رہے، ایسے ہی یہ واپس جاتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، یعنی بار بار تخفیف کی، کمی کرنے کی درخواست کی گئی اور وہ منظور ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ ثم احتبسہ موسیٰ عند ال5، ان 5 نمازوں کو لے کر جب واپس آئے تو اس پر بھی موسیٰ نے روک لیا، اچھا، اور انہوں نے روک کر کہا فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، انہوں نے کہا محمد حقیقت یہ ہے، خدا گواہ ہے، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا، اس کی ترغیب دی، لیکن کیا ہوا؟ فضعفوا فترکوہ، لیکن وہ کمزور ثابت ہوئے اور انہوں نے ان کو ترک کر دیا۔ فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماء، یہ جو تمہاری امت ہے یہ تو اس کے مقابلے میں جسم کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، دل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، بدن کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور سمع و بصر کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، یعنی صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ بھی انسان کے خصائص ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، میری امت بنی اسرائیل اس معاملے میں مضبوط تر تھے، اس کے باوجود وہ کمزوری دکھا گئے۔ فرجے فلیخفف عنک ربک، کہ تمہارا پروردگار اس میں تمہارے لیے تخفیف کر دے۔ کل ذالک یلتفت النبی الی جبریل، ہر موقع پر جبریل کی طرف رسول اللہ دیکھتے تھے، لیشیر علیہ، کہ وہ مشورہ دیں کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ولا یکرہ ذالک جبریل، جبریل اسے ناپسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ عام طور پر یہی کہتے تھے کہ آپ چاہتے ہیں تو ضرور چلے جائیں۔ فرفعوا عند الخامسہ، تو وہ 5ویں مرتبہ بھی لے کر چلے گئے۔ فقال یا رب ان امتی ضعفاء، تو رسول اللہ نے جا کر عرض کی کہ پروردگار میری امت کمزور لوگوں کی ہے، اجسادہم و قلوبہم و اسماؤہم و ابدانہم فخفف عنا، یعنی وہی چیزیں، کمزوری کے وہی پہلو جو سیدنا موسیٰ نے بیان کیے تھے وہ آپ نے گنوا دیے، اور پھر درخواست کی فخفف عنا، اس معاملے میں ہم پر کمی کی جائے، تخفیف کی جائے۔ فقال الجبار، ذات خداوندی کی طرف سے فرمایا گیا یا محمد، قال لبیک و صادق، یہ ظاہر ہے کہ حاضر ہوں، میں خدمت میں موجود ہوں۔ قال انہ لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ کما فرضت علیک فی ام الکتاب، جیسے کہ میں ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں یہ فرض کر چکا ہوں۔ قال فکل حسنۃ بعشر امثالھا، تمہارے ہاں ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا۔ فہی 50 فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں یا لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہی رہیں گی۔ وہ 5 علیک، لیکن تم لوگوں پر یہ 5 نمازیں ہوں گی۔ یہ گویا اس کا جواب بھی دیا گیا اور حکمت بھی واضح کی گئی۔ فرجع الی موسیٰ، اب لوٹ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال کیف فعلت، انہوں نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ فقال خفف عنا آتانا بکل حسنۃ 10 امثال، خفف عنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی۔ کیسے تخفیف کی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں ہر نیکی کے اوپر 10 گنے اجر کا وعدہ کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ قال موسیٰ قد واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک فترکوہ، انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ بخدا میں نے تو بنی اسرائیل کو اس سے کم پر راضی کرنا چاہا لیکن وہ چھوڑ بیٹھے۔ ارجع الی ربک، آپ لوٹ کر جائیے، دوبارہ گزارش کیجیے، فلیخفف عنک ایضا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جائیے کہ وہ اس میں بھی آپ کے لیے تخفیف کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا یا موسیٰ قد واللہ استحییت من ربی مما اختلفت الیہ، یہ بار بار جا کر اب تو مجھے شرم آتی ہے اپنے پروردگار سے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ قال فاہبط بسم اللہ، اس پر جبریل نے کہا اللہ کے نام سے نیچے جائیے۔ اب ذرا سنیے، قال واستيقظ وهو فی مسجد الحرام، آنکھ کھلی تو آپ مسجد حرام میں تھے، خواب تھا۔ یعنی آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی یہ حدیث، یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پوری روایت لفظ بلفظ اسی طرح سے امام بخاری نے
رقم ہے 7517، اس میں بیان کی ہے۔ یہ باب ہے، باب و قولہ تعالی و کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کتاب التوحید میں ہے روایت۔ اس میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو پھر سن لیجئے۔ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ آپ کا دل جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں سوئی ہوئی تھی، اور اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، یعنی ان کے دل نہیں سوتے، ان کی آنکھیں ہی سوتی ہیں۔ اور خاتمہ کہاں ہوا؟ قال فاہبط بسم اللہ، آپ اللہ کے نام سے اب نیچے جائیے، یعنی سارا سفر مکمل ہو گیا۔ قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ ٹھیک، یہ چوتھا اور آخری مشاہدہ ہے۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے لفظ بلفظ تفصیل رکھ دی ہے، جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے، بغیر کسی تبصرے کے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب راویوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ان سب واقعات کو ملا دیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ چاروں انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ایونٹس مل گئے آپس میں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بس اتنا ہی معاملہ بیان ہوا ہے، اس میں کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں ہے کہ آگے بھی کچھ ہوا تھا۔ یہ آسمان پہ لے کر گئے انہیں۔ یعنی آپ خود دیکھیے کیا الفاظ ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بس یہی ہے۔ یعنی وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت دی ہے، اس میں جو مسجد ہے وہ دور کی مسجد، مسجد حرام سے پروردگار وہاں تک رات میں لے گئے، اور پھر فرمایا کہ وہاں کچھ آیات کا مشاہدہ مقصود تھا، اس کے سوا کوئی بات بیان نہیں۔ اس کے بعد وہ 2 مشاہدات تھے، ان میں سے جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اسی زمین پر ہوئی، کھلی آنکھوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پہلا واقعہ بیان کیا، پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ کہہ کے دوسرا واقعہ بیان کیا۔ دونوں واقعات خود بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہوئے، کس صورت میں ہوئے۔ دونوں میں لفظی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا، کوئی تردد نہیں ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیکھا جبریل کو۔ اس میں اب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں ایک ضروری بات، وہ یہ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ کچھ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ کیا یہ سورہ نجم میں جو واقعات بیان ہوئے یہ جبریل کے بارے میں ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں؟ اچھا، اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو جبریل کے بارے میں ہیں، وہی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے موقع پر راوی نے اختیار کیے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں جبریل کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے میں اس وقت تفسیر نہیں کر رہا، لوگ چاہیں تو استاذ امام کی تفسیر دیکھ لیں، لوگ چاہیں تو مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی کی تفہیم القرآن دیکھ لیں، میری تفسیر البیان دیکھ لیں۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی سورہ نجم میں جو دونوں واقعات ہیں۔ یہ چوتھا واقعہ زیر بحث نہیں ابھی، یعنی پہلا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کا، 2 واقعات سورہ نجم کے، ان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ جبریل سے۔ الفاظ بتا رہے ہیں بالکل، ٹھیک، آنکھوں کا مشاہدہ ہے، یعنی وہ کوئی رویا نہیں ہے، آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ جبریل امین کو کس طرح دیکھا اس کو قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ کے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسی زمین پر کھڑے کھڑے یہ مشاہدہ ہوا۔ ٹھیک، تاہم لوگوں میں یہ بحث پیدا ہو گئی۔ جب یہ بحث پیدا ہوئی تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ گئے، ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں؟ سورہ نجم کے جو 2 ایونٹس ہوئے ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا، اس پر بعض لوگوں نے یہ ابہام پیدا کر دیا، یہ نقطہ نظر اپنا لیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی سے، جس طرح یہ چوتھے واقعے میں آپ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو سورہ نجم کی ان دونوں ایونٹس میں کس کا مشاہدہ کرایا گیا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اور اس میں سیدہ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ پر کہ اس طرح کی بات کہی جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سورہ نجم میں جو دونوں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان دونوں واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا، اور کس طرح دیکھا تھا؟ اس طرح دیکھا تھا کہ وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی منحبت من السماء،
اور اس میں رسول اللہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ 2 ہی مرتبہ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں تھے۔ یعنی اس کے سوا جبریل جب ملتے رہے ہیں تو بالعموم اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ انسانی صورت میں آ گئے۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس بھی انسانی صورت میں آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل امین کی ملاقات اس صورت میں ہوتی رہی۔ وحی کا طریقہ تو اختیار کیا ہی جاتا تھا، قرآن بھی لے کر آتے رہے، لیکن خود اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ موقع تھا کہ جس میں میں نے، یعنی دونوں مرتبہ 2 واقعات بیان ہوئے ہیں، دونوں مرتبہ جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے، یعنی چونکہ ان کی جو حیت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، تو اس طریقے سے وہ چھائے ہوئے تھے، میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک، تو صاف طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ جبریل امین تھے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ یہ بات واضح کر دی کہ آسمان سے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا بھی آپ کے لیے زمین ہی پر کھڑے ہوئے کھول دی گئی، اور ان آنکھوں سے آپ نے گویا ان کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، یہ دیکھا کہ جنت الماوا کہاں ہے، پھر وہ نیچے آئے اور انہوں نے وحی کی۔ ٹھیک، یہ بات مسلم کی روایت میں خود امام مسلم نے بیان بھی کر دی ہے، اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے، یہ مسروق کی روایت ہے، اس کو تمام علماء اسی طریقے سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی ادنیٰ درجے کا ابہام باقی نہیں رہتا کہ ان واقعات کی کیا نوعیت ہے۔ اب اگر آپ خلاصہ کر لیں اس ساری بات کا تو وہ خلاصہ کیا ہوگا کہ ایک واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اس واقعے کو خود قرآن مجید نے رویا کہہ دیا ہے۔ 2 واقعات سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں، دونوں جبریل کے ساتھ اس زمین پر ملاقات کے واقعات ہیں۔ دونوں مشاہدات کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ان کھلی آنکھوں سے کیے گئے ہیں، زمین پر کھڑے ہوئے کیے گئے ہیں، اس میں جبریل کو بھی اصل صورت میں دیکھا گیا ہے، اور جبریل امین دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تو یہ چیز بھی گویا زمینی پر کھڑے ہوئے آپ پر کھول دی گئی ہے۔ یہ بات الفاظ سے بھی واضح ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں ہے، اور اس بات کو اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے استفسار پر وہ کہتی ہیں کہ میں وہ پہلی خاتون ہوں یا پہلی فرد ہوں جس نے اس معاملے میں خود رسول اللہ سے پوچھا۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ جبریل امین تھے، دونوں مرتبہ جبریل امین آئے، اور منحبتم من السماء، وہ آسمان سے نیچے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور اس وقت زمین اور آسمان پر گویا انہی کی شخصیت پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ یہ تفصیلات اس کی ہیں، اور آخری مشاہدہ یا آخری واقعہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس میں راوی یہ خود بیان کر رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل کی آنکھیں جاگ رہی تھیں، یہ آنکھیں بند تھیں، یہ مشاہدات پیش آئے، اس طریقے سے لے جایا گیا، اس طرح آپ کا سینہ صاف کیا گیا، اس طرح سے آسمان کی طرف عروج ہوا، اس طرح سے ایک ایک آسمان پر دستک دی گئی۔ پھر جب اس کے بعد جبریل نے یہ کہا کہ اب نیچے جائیے، تو آپ بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ جاگے، تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ ٹھیک ہے سر، یہ چاروں واقعات آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ 4 واقعات ہیں جن کو، جس طرح کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا، راویوں نے جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے کہیں ایک واقعہ بنا دیا، کہیں 2 واقعے بنا دیے، اس کے نتیجے میں اسراء و معراج کی وہ داستان وجود میں آئی ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ 4 مختلف واقعات ہیں، اور ان 4 مختلف واقعات کے معاملے میں بلکہ ایک اور دلچسپ پہلو ہم سب میں یہاں پر ضمنی پوچھنا چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ معجزات سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت کے اندر معجزہ بیان ہوا ہے، ظاہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مشاہدہ کروایا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، اس کو بھی پوری طریقے سے قبول کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے 3 واقعات اور روایت کا واقعہ۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس طرح کے مشاہدات اللہ اپنے پیغمبروں کو کراتا رہتا ہے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں حزقیل پیغمبر کا ایک مشاہدہ بیان ہوا ہے، سیدنا ابراہیم کا مشاہدہ بیان ہوا ہے، سیدنا موسیٰ کے مشاہدات بیان ہوئے ہیں۔ اس میں اس عالم تکوین کو کھول دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئے، اور بھی ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایک پورا کا پورا رویا کا باب ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا بیان کیے جاتے ہیں۔
اگر آپ ان کو جمع کریں تو ہو سکتا ہے 10-20 کے قریب واقعات آپ کو مل جائیں، لیکن یہ 4 بڑے واقعات ہیں جن میں سے 3 قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور 1 اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ نے پوری تفصیل دیکھ لی، یہ بھی بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک رویا ہے جو آپ کو اسی زمین کے اوپر دکھایا گیا، اور یہ سارا کا سارا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا۔ تو خلاصے کے طور پہ 4 واقعات جو ہم نے یہاں پر ابھی سمجھے، ان میں سے 2 رویا ہیں اور 2 زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ واقعات، یعنی آپ نے یہ سنی روایت پوری انس بن مالک کی، اس میں کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر پہلے بیت المقدس دکھایا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے آسمان کی طرف گئے، یعنی اس میں جو کچھ بھی مشاہدہ ہوا ہے وہ حرم میں اسی مقام پر ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہم سب، اور براہ راست ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ تو میں اس سے اس نتیجے پر پہنچاؤں گی، یہ 4 واقعات ہیں، چاروں بالکل الگ الگ واقعات ہیں، چاروں کی نوعیت بھی خود واضح کر دی ہے، یہاں روایت نے واضح کر دی ہے، وہاں قرآن نے واضح کر دی ہے، یعنی تینوں واقعات کے بارے میں صراحت سے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، 2 کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ عینی مشاہدہ ہے، 1 کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ رویا ہے، اور یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جاگے، آنکھ کھلی تو آپ کہاں تھے؟ مسجد حرام میں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 349، اس میں واقعہ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے، جو جسمانی تھی یا روحانی طور پہ تھی؟ جسمانی پلس روحانی تھی، لیکن موڈ برزخی تھا۔ شب معراج میں میرا مسئلہ 126A-B-C لکھیں، امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے، روحانی تو ہے ہی تھی نا، روحانی تو سارے مانتے ہیں، اس کا موڈ برزخی تھا، یعنی 1,00,000 انبیاء کم و بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں، نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کی امامت کی، لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا، ایون اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہاں ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن موجود ہیں۔ ٹائم ٹریول 2 طرح کے، ایک تو وہ بیک ٹو دا فیوچر مووی والا ٹائم ٹریول ہے کہ موڑ کے پیچھے چلا جاؤں یا اور آگے چلا جاؤں۔ کون؟ میں کسی اور الومناٹیز کو مانتا ہوں، یہ آج کل کے الومناٹیز جو ہے نا پتہ نہیں کون ہیں، ہوں گے کچھ، مجھے نہیں پتا، ان کو کوئی نیا نام دینا چاہیے۔ ٹائم ٹریول اسلام کا حصہ ہے، جو لوگ ٹائم ٹریول کو نہیں بلیو کرتے ان کا ایمان مجھے نہیں سمجھ آئی کہاں ٹھہراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ خود بتا رہے ہیں، وہ بھی سورۃ سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک پہر میں کدھر سے کدھر کا راستہ سیر کرا دی، تو یہ ٹائم ٹریول نہیں، ایک پیر میں کر کے دکھائیں ٹریول، اللہ نے پیر کا لفظ استعمال کر کے ٹائم، اور پھر یہ ٹریول ہی بتا دیا، ٹائم ٹریول ہے۔ معراج کا واقعہ پہ یقین نہیں ہمیں، یا وہ آپ میں سے کوئی مانتا تو نہیں خواب میں ہوئی ہے، جب چیز یہ بھی مسئلہ ہونا پھر تو پھر نفسیات کی بات ہے، ساری بات نفسیات کی، پروو کرنے کے اوپر آئیں گے تو پھر خواب ہی پروو ہو سکتا ہے۔ مگر اتنی ساری احادیث ہیں جن کو حدیث کے اوپر مسئلہ ہونا، ان کو پھر یہ والے مسئلے پڑھتے ہیں، حدیث اتنی کلیئر ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اسپیشلی فلاحی صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہتے ہیں نا خواب میں ہوئی ہے، یا وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اگر یہ خواب میں ہوئی تھی معراج تو پھر عرب والے مذاق کیوں اڑا رہے تھے ہمارا، نبی علیہ السلام کا؟ خواب میں تو میں بھی اڑتا پھرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اگر یہ نہ کہا ہوتا یہ اصل میں ہوا ہے تو اعتراض نہیں ہونا تھا۔ اب آپ وہ واقعات کو بھی ڈینائی کر دیں، ابوبکر صدیق کی اس تصدیق کو بھی ڈینائی کر دیں، علی بن ابی طالب کی اس حدیث کو بھی ڈینائی کر دیں، تو پھر حدیثیں ہی ڈینائی کر، پھر معراج بھی ڈینائی کریں، وہ بھی حدیث میں آیت میں تھوڑی ہے، معراج کی تو ساری حدیث ہے، ورنہ تو آیت اللہ نے تو خالی ہنٹ کرایا۔ معراج تو بائی دا وے سورہ نجم کے تھرو پروو ہوتی ہے، سورہ اسراء میں تو اسراء پروو ہوتی ہے جو زمینی راستہ ہے، سورہ اسراء میں کہاں معراج ہے؟ معراج تو سورہ نجم میں جا کے ثابت ہو گیا، عین سامنے آنکھوں کے سامنے آئے۔ یہ میں کیا کہوں میں ان لوگوں کو، there is a problem that they better fix and that's a weaker psychology۔ پھر جب وقت آتا ہے، اور رویا کا مطلب خواب ہوتا ہے، تو پھر منیب الرحمان مفتی صاحب کو بھی کہا کریں خواب میں چاند دیکھ لیا کریں، وہ روتے حلال کمیٹی میں رویا نہیں استعمال کرتے، وہ خواب میں چاند دیکھ کے آتے ہیں۔
رویا کا ایسے مطلب خواب لے لیا، عام فہم الفاظ میں خواب کو رویا اتنے آسان نہیں ہوتا کہ صحابہ کو جو عربی آتی تھی وہ کوئی اور عربی تھی، آپ کو کوئی عربی جو اصلی عربی ہے، اور عام فہم چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ بتائیں گے عام طور پہ کیا استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ جو بھی استعمال ہوتا ہے وہ صحابی کو زیادہ بہتر پتہ ہے، عبداللہ بن مسعود کو زیادہ پتہ ہے. عبداللہ بن مسعود کی ڈائریکٹ کامنٹری پڑھیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ عیسی ابن مریم کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود بتائیں گے نا، ان کو عربی آتی تھی، اس کو آتی تھی. ٹھیک ہے، وہ عام عربی کو بھی جانتے تھے. جی تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر وہی بات ہے، حدیث کا علم، بس حدیث پہ حملہ کرنا ہے بس میں نے. ٹھیک ہے، تو آپ حملہ کریں اسماء الرجال کی سائنس پہ، بالکل کریں. آپ کس نے منع کیا؟ کرٹیکل تھنکنگ کریں. آپ اسماء الرجال کو ریجیکٹ کروا دیں، میں حدیث بھی ریجیکٹ کر دوں. آپ اسماء الرجال کو ریجیکٹ نہیں کرا سکتے تو کس بنا پہ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سو اٹس اے ٹیکنیکل ڈسکشن کی تفصیل میں نہیں میں جاؤں گا. لاسٹ کوسچن پلیز. بڑا بر وقت آپ یہ شبہ لائے جی کہ آج کل اسراء معراج 27 رجب مشہور قول کے مطابق جو ہے اسراء معراج کا جو معجزہ ظاہر ہوا، تو اس حوالے سے بر وقت اور بر موقع جو ہے یہ شبہ لایا گیا. اور میڈیا اسکالر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ خواب ہے اور یہ جو ہے بیداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے ان میڈیا اسکالر نے سطحی ذہن سے دیکھا ہے اس کو اور سطحی ذہن سے سوچا ہے، کھلے ذہن سے نہیں سوچا. اس لیے کہ اگر وہ کھلے ذہن سے سوچتے اور اپنی عقل پر کسی دوسرے کا دباؤ محسوس نہ کر کے سوچتے تو شاید صحیح نتیجے پہ پہنچتے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے جو ان کے لوگ چلے آ رہے ہیں، جو ان کے بڑوں نے جو بات کہہ دی ہے، امام فراہی نے، امام استاد آسن، امین آسن اصلاحی وغیرہ جو استادوں نے جو بات کہہ دی ہے، لگتا ہے یہ میڈیا اسکالر جو ہے انہوں نے اپنے استاد کی بات ہی کا دفاع کیا ہے. ویسے تو جو ہے وہ ان اسکالر صاحب کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کھلے ذہن سے دین کی تحقیق کرتا ہوں، لیکن کھلے ذہن سے دین کی تحقیق یہ تو نہیں ہے جو استادوں نے کہا آپ اسی کو، اور وہ استاد آپ کے وہ ہیں کہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، امت نے ان کے نظریوں کو رد کر دیا ہے اور ان کے جوابات دے دیے ہیں، آپ اسی کا دفاع کر رہے ہیں. تو اگر دین کی تحقیق چاہتے تو آپ اپنی عقل کو کھول کے سطحی ذہن سے ہٹ کے گہرائی سے سوچتے تو آپ کو اسراء و معراج کا جو معجزہ آپ کو حقیقی معجزہ نظر آتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہی تو معجزہ ہے. یہی وہ معجزہ ہے کہ جس وجہ سے آپ سارے انبیاء پر فائق ہو جاتے ہیں. ورنہ باقی دیگر جتنے معجزے ہیں ان معجزوں کے اندر تو باقی انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہی ہیں، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے بھی کوشش کی کہ بھی اللہ مجھے دیدار کرا دے، وہ نہیں کر سکے، اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی عالم آخر میں بلا کے اپنا دیدار بھی کرا دیا. تو یہ معجزہ تو اتنا جو ہے عالی شان معجزہ تھا، اور ان میڈیا اسکالر نے اس کو جو ہے بالکل لو لیول پہ لا کے رکھ دیا اور کہا خواب ہے. چلو 1 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں کہ یہ خواب ہے. اگر یہ خواب ہے تو میڈیا اسکالر مجھے جواب دے، اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، بالکل. اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے؟ قرآن میں تعبیر اس کی کہاں بیان ہوئی ہے؟ حدیث میں اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر خواب ہے تو اس کی تعبیر بیان ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اور بھی خواب ذکر کیے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ذکر کیا گیا، اس کی تعبیر بھی قرآن میں موجود ہے کہ بچپن میں خواب دیکھا، 40 سال کے بعد ایک قول کے مطابق تعبیر پوری ہوئی تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا یہ وہ تعبیر، جب وہ سب نے سجدہ کیا مصر میں جا کے کہ ابا جان یہ وہ میرے بچپن خواب کی تعبیر ہے، تو تعبیر قرآن میں آ گئی نا. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ مصر نے خواب بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کر دی، خواب بھی ذکر کیا، تعبیر بھی اس میں موجود. پھر جیل کے جو ساتھی تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعبیر بیان کی. تو خواب بھی اس میں موجود ہے قرآن میں اور ساتھ تعبیر بھی. ٹھیک. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت اسماعیل کو، تو آپ نے اس خواب کو سچا کیا اور واقعی ذبح کرنے چل پڑے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب اپنا سچا کر دیا، یعنی جو تو نے دیکھا واقعی عملاً بھی کرنے چل پڑا ہے، لہٰذا تیرا یہ خواب سچا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو خواب بھی موجود، تعبیر بھی آ رہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. وہ خواب یہ دیکھا کہ آپ جو عمرہ کر رہے ہیں
اور یہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بال مڑوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، یہ سارا منظر خواب میں دیکھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ خواب شیئر کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کا تیاری باندھو. اب گئے تو صلح حدیبیہ کا موقع پہ آپ کو روک لیا گیا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور آپ کا خواب تو سچا ہونا چاہیے، تو یہ تو ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، اور آپ نے جب دیکھا کہ داخل ہوئے ہم نے عمرے کی ہیں اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خواب سچا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہاں ہے کہ اسی سال ہوگا، ہو سکتا اگلے سال ہو، وہی ہوا اس سال نہیں ہو سکا، لہٰذا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد آپ واپس آ گئے، اگلے سال آپ حج کرنے کے عمرہ کرنے کے لیے گئے، بالکل اسی طریقے سے آپ داخل ہوئے پرامن، آپ نے حلق کرایا، کسی نے بال کٹوائے، پورا عمرہ کیا خوشباش. اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو نبی کا جب خواب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اور یا اس خواب کو پھر بیداری میں سچا بھی کرتے ہیں، سچا کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر خواب ہے معراج والا، اسرا معراج والا خواب ہے، تو میڈیا اسکالر مجھے بتائیں کہ اس کی تعبیر کہاں ہے قرآن میں؟ یا بیداری میں اللہ کو اس کو پھر سچا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، تو اس کو بیداری کے اندر سچا ہونا چاہیے پھر. اور بقول آپ کے کہ وہ بیداری کے اندر یہ عمل ہوا ہی نہیں، یہ تو خواب ہے. تو خواب برائے خواب رہ گیا، جسٹ خواب رہ گیا. یہ قرآن کے اندر یہ وتیرہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈا؟ تو پہلے تو اس کا جواب دیں کہ اس خواب کی تعبیر کہاں بیان ہوئی ہے، اور اگر یہ خواب ہے تو اللہ نے پھر خواب اس کو سچا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. جیسے اللہ نے نبی کے دوسرے خواب کو سچا کیا اور قرآن میں ذکر کیا، اس خواب کو بھی اللہ سچا کرتے. کیوں سچا نہیں کیا بقول آپ کے؟ ہم تو کہتے ہیں سچا کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ سچا نہیں کیا، تو آپ کیوں سچا نہیں کیا؟ تو گویا کہ قرآن میں خواب جو بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کی تعبیر بھی بیان ہوئی اور اس کی سچائی بھی واضح ہوئی، اس خواب کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب دیں. اب اسکالر صاحب اس پر اگر غور کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یار اس کا مطلب ہے کہ لگتا یہ کہ پھر یہ خواب نہیں ہے، یہ پھر کچھ اور ہے. اگر یہ خواب ہوتا یا تو اس کی تعبیر بیان ہوتی، اور یا پھر اللہ اس خواب کو بیداری میں سچا بھی کرتے. تو بقول اس کے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو معلوم پھر یہ اس رویا کا معنی خواب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا. رویا کا معنی کچھ اور ہے، اور رویا کا معنی کیا ہے؟ آنکھ کا مشاہدہ، بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ. کیونکہ رویا کے دو معنی آتے ہیں اور دونوں اس کے معنی اصلی ہیں. ایک خواب آتا ہے رویا کا معنی، اور ایک اس کا آتا ہے آنکھوں سے، بیداری کی حالت میں آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا. یہ دوسرا، یہ بھی اصلی معنی ہے. چونکہ لسان العرب جو ہے وہ لغت عرب کی مشہور اور معروف مستند کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رویا کا لفظ جو ہے فی الیقظہ، بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو نظارہ دیکھا بیداری کی حالت میں، یہ ان آنکھوں کے ساتھ سارا نظارہ دیکھا ہے. اور مزے کی بات، صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے امام المفسرین جو امام اللغت بھی ہے، وہ اس کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ رویا عینین، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں کا مشاہدہ. یہ نیند کا سویا منامی خواب نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا مشاہدہ، آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی نے سارا نظارہ. بخاری میں الفاظ موجود ہیں. تو امام عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر جن کے بارے میں دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کے علم عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، اور اس کو دین کی سمجھ دے دے. تو دعا قبول ہوئی، اس طرح بڑے امام المفسرین بنے. وہ اس رویا کا ترجمہ کر رہے ہیں آنکھوں کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں. ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اسکالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ یہ پھر خواب نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو تعبیر بیان ہوتی، یا اللہ خواب پھر سچا کرتا. بقول آپ کے سچا بھی نہیں کیا، تعبیر بھی بیان نہیں ہوئی. معلوم ہے کہ رویا کا معنی یہاں کچھ اور ہے، اور رویا کا معنی کیا ہے؟ اب بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کیا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے، اس کے اندر قرینہ موجود ہے. اس رویا کا معنی خواب لیں یا آنکھوں کا مشاہدہ لیں، خود قرینہ قرآن کریم میں موجود ہے. دیکھو اسرا کا جو لفظ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو، اسرا یسری اسران.
اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے کے چلنے کو، اس کو رات کے وقت لے کے چلنے کو کہتے ہیں اسرا، ٹھیک ہے نا. اور سرا یسری سریتن سے رات کو چلنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسرا یسرا رات کو لے کے چلنے کو کہتے ہیں، اور بیداری کی حالت میں لے کے چلنے کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ سیم یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ دو اور واقعوں کے اندر بیان کیا ہے. ایک حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فسری باہلک، رات کے ایک حصے میں جا کے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا، رات کے بستی سے لے کے نکل جائے رات کے ایک حصے کے اندر، بقیت من اللیل. تو رات کے حصے میں لے کے نکلنے کو کہا. تو بتائیے وہ اسکالر صاحب مجھے جواب دیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا وہ اہل خانہ کو لے کے چلنے کا جو کہا جا رہا ہے وہ کیا نیند کی حالت میں لے کے جانے کا کہہ رہے ہیں، یا کشفی اور منامی طور پہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں، یا بیداری کی حالت میں لے کے چلنے کو کہہ رہے ہیں؟ بیداری کی حالت میں. اور یہ بات اسکالر صاحب خود بھی یقینی اسی بات کو مانتے ہیں کہ بیداری میں اہل خانہ کو لے کے نکل گئے، بعد میں عذاب آیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا. ایک تو سورۃ شعراء کے اندر اور دوسری سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ ان اسری بعبادی، کہ میرے ان بندوں کو، یعنی بندوں سے بعد بنی اسرائیل، میرے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت میں لے کے نکل جا. انکم متابعون، کیونکہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، رات کو لے کے نکل جاؤ. تو وہ زندہ سلامت بندے بیداری میں لے کے نکلے تھے یا خواب میں لے کے نکلے تھے؟ بیداری میں لے کے نکلے. اب یہ دونوں واقعوں کے اندر اسکالر صاحب بھی بیداری کا معنی لے رہے ہیں کہ بیداری میں ان بندوں کو لے کے نکلے ہیں، اور کیا بات ہے کہ یہاں پر آپ خواب کا معنی لے رہے ہیں. وجہ فرق کیا ہے؟ کون سا وجہ فرق آپ کے ہاتھ آ گیا؟ آپ یہاں خواب نوم کی حالت لے رہے ہیں اور وہاں ان دونوں واقعوں میں آپ جو بیداری کی حالت میں لے رہے ہیں. اور دیکھو وہاں بھی عبادی بے نہیں بولا، یہاں اسرا بھی عبدی کا لے گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رات کے وقت میں بھی عبدی ہی، وہاں فرمایا کہ ان اسری بھی عبادی، کہ لے جا میرے بندوں کو. تو دیکھو دونوں طرح کا عبد کا ذکر کیا. تو وہاں جیسے عبد جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں لے کے جانے کا حکم ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیداری کی حالت میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہے. کہاں لے کے گیا؟ مسجد الحرام الى مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے عظیم الشان اپنی نشانیاں دکھائے. تو دیکھو اسرا یسری کا جو لفظ ہے وہ اسکالر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرینہ نہیں ہے، یہ قرینہ ہے. اسرا یسری کا جو لفظ ہے یہ قرینہ اس بات کا کہ یہاں یہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ عینی مشاہدہ بیداری کی حالت. جیسے باقی دو واقعوں کے اندر دونوں پیغمبروں کے واقعوں میں وہ بیداری کی حالت مراد لیتے ہیں، یہاں پر بھی بیداری کی حالت مراد لینی ہوگی. ٹھیک. اور دوسرا قرینہ کیا ہے؟ فطرت للناس. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو تمہیں مشاہدہ کروایا ہے نا، یہ جو پورا اسراء معراج کا مشاہدہ کرایا ہے، یہ کیوں کروایا؟ فرمایا کہ اللہ فطرت للناس، یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائے کہ یار لمحوں کے اندر بندہ کیسے آسمان و زمین کے چکر کاٹ کے آ سکتا ہے. اب یہاں اللہ امتحان لیتے ہیں ان کی عقل و مشاہدے کا اور ایمان کا. جو مومن صادق تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے، انہوں نے کہا میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، اگر محمد نے یہ بات کہی ہے کہ لمحوں میں ہو کے آئے ہیں بیت المقدس سے اور آسمان و زمین سے، تو بالکل میں اس کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. لیکن عقل کے اندھے جو کفار و مشرکین حیران ہو گئے یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ چند لمحوں میں ہے. تو فطرت للناس کا جو لفظ ہے کہ آزمائش، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور خواب کے بیان کرتے تو مشرکین مکہ اتنا وویلا شور کیوں مچاتے؟ کیونکہ خواب تو آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور پھر اس طرح کی کیفیات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بیان کرتے ہوتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس آیا، یہ وحی آئی، یہ کشف ہوا، یہ الہام ہوا، یہ وحی. تو یہ ایسے کشفی منامی چیزیں آپ بیان کرتے تھے. کبھی مشرکین مکہ نے شور نہیں مچایا، کوئی ایسا بڑا واویلا نہیں ہوا. واویلا ہوا اس لیے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بیداری میں چند لمحوں کے اندر ہو کے آیا ہوں، بیت المقدس تک پہنچا ہوں، پھر اس میں عالم بالا اور مقام عادیت تو ہو کر واپس آیا ہوں.
جنت دوزخ کے نظارے کیے ہیں. تو یہ چیز قابل جو ہے احتجاج بن گئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو. اور یہی وجہ ہوئی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بیچارے وہ دوبارہ سے مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہماری یہ کوئی سچا نبی نہیں, خدا نہ خواستہ یہ کیا متخلل باتیں کر رہا ہے, یہ کیسے پاسبل ہے. وہ مرتد ہو گئے. اب خواب سن کے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے یار خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندے کو کہاں حواس پہ اختیار ہوتا ہے, کہہ سکتا ہے. کہ مرتد ہو گئے کہ نہیں یار یہ بیداری کی بات یہ ہے, یار یہ کیا کہہ رہے, مرتد ہو گئے. اور کافروں کو واویلے کا موقع مل گیا. تو اتنا جو واویلا جو ہوا ہے یہ خواب پر ہو سکتا ہے؟ یہ بیداری پہ ہوگا نا. آپ بیداری کا دعویٰ کریں گے تب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت للناس کا جو لفظ ہے یہ کیونکہ اس میں فرق فطرت للناس اور آگے وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن, یہ دو لفظ ذکر کیے ہیں. اسکالر صاحب کو جو ہے وہ قرآن دانی کا دعویٰ ہے, وہ سوچیں یہ دو لفظ ساتھ ساتھ کیوں ذکر کیے. اصل میں ہوا یہ کہ وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن جو ذکر کیا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ایک ایسا جہنمیوں کے لیے ایسا خاردار درخت جہنم کے اندر ہے, سر سبز و شاداب ہے اور کانٹے دار ہے, اور وہ کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو, اور کانٹے ان کے حلق میں اٹکیں گے اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے حلق سے. پھر ان کو کچلو پلایا جائے گا, گرم پانی پلایا جائے گا تاکہ حلق سے اتاریں. تو کفار و مشرکین نے یہ سنا کہ یار دیکھو کیا قرآن کہہ رہا ہے, بھائی ایسا کوئی درخت ہے جو آگ کے اندر, جہنم کی آگ کے اندر سر سبز شاداب رہے, یہ کیا فضول بات کی آپ نے. تو انہوں نے واویلا کیا مشرکین نے, ایسا کوئی درخت نہیں ہو سکتا کہ آگ کے اندر اور جلے نا, یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ان کے لیے آزمائش بنایا, کیونکہ ان کی عقل و حواس تو مانے گی نہیں, پتہ چلے کہ ایمانیات کہاں کس درجے کے ہیں. اگر ایمان کامل ہوگا تو کہا کہ نہیں, جب اللہ کی قدرت ہے بھائی, آگ کو جلانے دے تو جلاتی ہے, نہ جلانے تو نہیں جلاتی. تو یہ درخت جو ہے اس کا تذکرہ ان کے لیے آزمائش بن گیا تھا, انہوں نے کفر کے اندر اور احتیاط اختیار کیا. اور دوسرا یہ خواب جو ہے جس کو یہ خواب کہہ رہے ہیں, یہ گویا کہ یہ واقعہ معراج ہے, یہ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ بیداری کی حالت میں ہوا. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے یہ دو قرینے ایسے واضح موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے اسرا یسری اسران بیداری کی حالت میں ہی لے جانے کو کہتے ہیں, بیداری. اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معنی کیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی ایسا قرینہ ہی موجود نہیں ہے کہ آپ اس کا معنی کوئی دوسرا لیں. تو اسکالر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ بھئی اصل میں بات یہ خواب نہیں ہے, واقعی یہ بیداری کی حالت میں آنکھوں کا مشاہدہ ہے. ایک بات. اور دوسری بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شریک کی روایت, حضرت عائشہ, حضرت امیر معاویہ کی روایت, بھائی ویسے تو وہ اسکالر صاحب جی کے بارے میں سنا یہی ہے کہ وہ حدیثوں کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں, بھلے بخاری مسلم کی ہوں, وہ کہتے ہیں جی قرآن سے مجھے دکھاؤ. اور جب کوئی حدیث ماننے لگتے ہیں تو ایسی روایت لے آتے ہیں کہ جو بالکل منکر اور منقطع ہوتی ہے, بالکل ہی بودھی روایت اٹھا لیتے ہیں جس کا درایت سے بھی کوئی تعلق نہیں. اب یہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس روایت پر اشارہ کیا ہے, یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو گم نہیں پایا. اور حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں جبکہ واقعہ یہ معراج کا کب ہوا ہے, مکہ کے اندر ہوا ہے. اس وقت تک تو حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی, آپ تو مدینے کے اندر حضور کے حرم میں آئی ہیں, مکہ کے اندر تو آپ حرم میں آئی نہیں تھی. تو پھر کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو گم نہیں پایا, وہ تو آپ کے پاس ساتھ تھی نہیں. اس کا مطلب یہ روایت کا انتصاب حضرت عائشہ کی طرف ہی غلط ہے. جب نکاح میں نہیں ہے تو کیسے ہی کہہ سکتی ہے. ٹھیک. اور پھر دوسری بات ہے اس روایت کا تعلق جو ہے یہ سیرت کی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے نہیں ہے, کتب حدیث میں روایت نہیں ہے, یہ کتب سیرت میں. اور اس کا مدار محمد بن اسحاق پر ہے, اور محمد بن اسحاق خود کہہ رہے حدثنی بعض آل ابی بکر, کہ یہ الفاظ کہہ رہے کہ ابو بکر کے آل میں سے بعض نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے, اور وہ بعض کون ہے, وہ مجہول ہے, اس کا نام نہیں لیا محمد بن اسحاق نے. تو جب راوی مجہول آ گیا تو روایت ہی منقطع ہو گئی, اور منقطع روایت قابل استدلال ہی نہیں ہوتی. تو آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ کہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آپ چھوڑ دیتے ہیں جہاں جمہور صحابہ جس کے ساتھ ہیں, اور وہ آپ لیتے نہیں ہیں کہ جی قرآن کے اندر یوں نہیں ہے, اور یہاں آپ لے رہے تو منقطع روایتیں لے رہے, ان بیلنس لائف. اور دوسرا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بات کر رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کی روایت یا امیر معاویہ کی روایت بھی منقطع ہے, یہ بھی منقطع ہے, کیونکہ یہ بھی محمد بن اسحاق سیرت کی کتاب میں لائیں, اس کا مدار بھی محمد بن اسحاق پر ہے.
اور محمد بن اسحاق جو ہے وہاں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ فرمایا کہ یعقوب بن عتبہ جو ہے، یعقوب بن عتبہ روایت کر رہے ہیں امیر معاویہ سے، اور محدثین کا اتفاق ہے تاریخ میں کہ یعقوب بن عتبہ جو ہیں ان کا لقاء ثابت نہیں ہے امیر معاویہ سے، درمیان میں کوئی اور راوی ضرور موجود ہے اور اس راوی کا تذکرہ نہیں ہے، مجہول ہے۔ جب مجہول ہے نتیجہ کیا ہوا کہ یہ روایت بھی منقطع ہو گئی، تو یہ بھی جو ہے منقطع روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں جو کہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور تیسری شریک، ہاں شریک جو ہے اس کی روایت کے الفاظ بخاری میں آتے ہیں، استيقظت کے لفظ آتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں میں پھر بیدار ہو گیا اور میں حرم میں تھا۔ تو مجھے لگتا ہے اسکالر صاحب کو اس سے دھوکہ لگ گیا، اوہ دیکھو یہ بیدار ہوئے قبل خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اسکالر صاحب نے اس پر تحقیق نہیں کی کہ مزے کی بات یہ اسرا و معراج کو جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ پیش آیا ہے اور نیند کی حالت میں متعدد بار اس سے پہلے پیش آیا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں پہلے اللہ تبارک و تعالی عالم بالا کے ساتھ آپ کی طبیعت کو مناسبت پیدا کرنے کے لیے خواب دکھاتے تھے، وہ خواب آپ دیکھتے تھے، پھر یہ بیداری کی حالت میں آپ کو لے کر گئے تاکہ بالکل ایسے ہی جیسے نزول وحی سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ ایون بخاری کی حدیث ہے کہ ادھر خواب دیکھا صبح کو تعبیر پوری ہو گئی، وہ آپ کو یہ عالم غیب کے ساتھ آپ کی طبیعت کو مناسبت پیدا کی جا رہی ہے، جیسے وحی کے نزول سے پہلے سچے خواب آئے آپ کی طبیعت کو مناسب پیدا کرنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے عالم بالا کی سیر سے پہلے متعدد دفعہ خواب میں آپ کو یہ سارے نظارے دکھائے گئے تاکہ آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور آپ کی طبیعت کے اندر وہ ایک خاص قسم کی ول پاور پیدا ہو جائے، مناسب غیب سے پیدا ہو جائے۔ لہذا وہی ہوا کہ پھر بیداری کی حالت جب لے کے گئے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ نے ساری سیر کی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو شریک استيقظت کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو منامی جو کیفیت تھی اس کا تذکرہ کر رہا ہو، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریک جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں، محدثین ہیں، کبار جو ثقہ راوی ہیں، اور خود اس شریک کے بارے میں تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ سیء الحفظ سے اس کا حافظہ خراب تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں لیسا بھی قوی، یہ قوی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ بڑے بڑے ثقہ محدثین راویوں کے مقابلے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہے، اور مزید کی بات اسی روایت میں شریک کیا بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ اسرا معراج کا ہوا نا یہ تو بعثت نبوت سے پہلے کا ہوا۔ تو اگر جو ہے وہ اسکالر صاحب ان کے استيقظت کے لفظ کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو بھی لیں کہ یہ تو بعثت نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے نزول وحی اور بعثت نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، وہ اتنا جو ہے وہ متخلل ہو کے آگے پیچھے الفاظ کر رہا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے بھی رد کیا کہ سارے جملے آگے پیچھے کر دیے، محدثین نے لے دے کی اس کی۔ تو آپ شریک کی روایت کو لے کے بیٹھ گئے جو کہ منکر ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو محدثین کے مقابلے میں وہ منکر روایت آپ کے نزدیک قابل استدلال ہوگی اور ان کی معروف روایت آپ کے نزدیک قابل استدلال نہیں۔ صرف آپ کا مقصد کیا ہے، آپ بس اپنے ٹارگیٹ کو ثابت کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی جو ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے آپ وہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کھلی عقل کے ساتھ فیصلہ کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں بھائی قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، اور کھلے ذہن سے سوچیں، اور پھر آپ اپنے استادوں کی بات ہی کے آگے دفاع نہ کریں بلکہ کھلی عقل سے سوچیں جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو یہ کہنا کہ شریک کی روایت میں الفاظ ہیں، اور پھر اس کی بھی علماء نے جوابات دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پہ گئے وہاں سے سیر کر کے واپس آئے، یہاں گئے تو ام ہانی کے گھر سے تھے، جب واپس آئے تو وہاں حرم کے اندر آئے، حرم کے اندر آ کر پھر آپ رات کے حصے میں آ گئے تو آپ سو گئے، اور سونے کے بعد جو ہے جب آپ جو ہے وہ فجر کا وقت ہوا اب آپ اٹھے، جب آپ اٹھے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں جب اٹھا ہوں تو میں حرم کے اندر موجود تھا اور حرم کے لوگ موجود تھے، تو ان کو پھر کہا کہ جیل نے پوچھا کیسے بیٹھے ہو، تو میں نے پھر سارا بیان کیا، میں جو ہے اب میں نے یہ میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں رات کے وقت میں۔ اس وقت ابو جہل نے شور مچا دیا، دیکھو کیا کہتا ہے یہ جو ہے وہ اب بیت المقدس دیکھ کے آیا، اور تبھی تو انہوں نے سوال کیا اچھا بیت المقدس آپ نے دیکھا ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے تھے، کیا خواب والے سے یہ پوچھتا کوئی؟
نہیں پوچھتا، بیداری کے دعویٰ کرنے والے سے پوچھتا نا. ایسے ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کو منکشف کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں جا کے کھڑکیاں کوئی نہیں گنتا. اب آپ ہماری مسجد میں آ رہے ہیں سالہ سال سے، آپ کو یاد نہیں ہوگا ہماری مسجد کتنی کھڑکیاں ہیں، ادھر توجہ نہیں کرتا آدمی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ اگر میں نہ بتا سکا تو یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے. تو اللہ نے بیت المقدس صاحب میں منکشف کر دیا، آپ کھڑکیاں گن گن کے بتاتے رہے. اور پھر یہاں تک انہوں نے پوچھا مشرک مکہ نے، اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ گیا ہوا ہے ملک شام، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ جو سفر کیا آپ نے وہاں دیکھا آپ نے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا، وہ قافلہ اللہ نے منکشف کر دیا، فلاں جگہ پر قافلہ ہے، سب سے آگے فلاں بندہ، سب سے پیچھے فلاں، پوری حالات بتا دی. اور جب وہ ایک عرصے کے بعد وہ قافلہ آیا مکہ تو بالکل اسی کیفیت سے آیا جیسے نبی نے بتایا تھا. تو اب بتائیے یہ سارا جو واویلا ہو رہا ہے یہ خواب پر ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں روایت کے ساتھ درایت ہے. یہ عقل اور فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی روایت آپ نے لے لی کہ کامن سینس درایت تو استعمال کرے. حضرت عائشہ تو اس وقت تو حرم نبوی میں نہیں آئی. امیر معاویہ کی روایت لے رہا ہے، امیر معاویہ اس وقت تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. اور یہ واقعہ جو کس وقت کا ہے، وہ آپ کا جو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس وقت تو مسلمان ہی نہیں تھے. جب مسلمان نہیں تھے ضرور کسی سے سن کے کہا ہوگا نا، یا اجتہاد کیا ہوگا، یا کسی کی بات کو آگے نقل کیا. کتنے احتمالات پیدا ہو گئے. اور وہی بات ہے فیضا جال احتمال باطل الاستدلال، جب احتمال پیدا ہو جاتے تو روایت سے استدلال باطل ہو جاتا. لہٰذا ان روایتوں سے ان کو استدلال نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ بیداری کا واقعہ. تو یہ میں صرف قرآن کی اسی آیت پر بھی گفتگو کی ہے. سورہ نجم کے اندر ڈیٹیلز کیا ہیں اس پر میں آئندہ بات کروں گا. سورہ نجم کے اندر مزید آگے کیا ہے، لیکن اتنی بات ابھی اسکالر صاحب ہضم کر لیں اور اس کو دل و جان سے کھلے دل سے سن لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے ان کو حق مل جائے گا کہ واقعی یہ خواب نہیں ہے، یہ جو ہے آنکھ کا بیداری کا مشاہدہ ہے. اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. اس معجزے کی وجہ سے آپ پورے انبیاء کے اوپر فائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. روایت میرے سامنے ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب لوگوں میں اگلی صبح آئے ہیں اور آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگوں نے آگے سے واقعے کی تفصیلات پوچھی کہ اچھا اگر آپ گئے تھے بیت المقدس تو بتائیے وہاں کیا چیز کیسے ہے. اس پر آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، ایک ضمنی طور پہ اشارہ کیا تھا. جس وقت ہم سیدنا ابن عباس کی رائے کے بارے میں جان رہے تھے آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑے سے، جس کو آپ کہتے ہیں تردد کا، آپ نے اظہار کیا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی اور وہ پھر آپ نے بیان کر دی. سوال یہ ہے، علماء کا نقطہ اس استدلال میں یہ ہے کہ اگر تو یہ رویا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تردد میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سمپل یہ کہتے کہ بھائی وہ تو خواب تھا، خواب کی تفصیلات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور آپ کو پھر اللہ نے دوبارہ سے وہ ساری چیزیں دکھائیں. اگر تو وہ رویا تھا تو رویا کی تفصیلات کا جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا کہ رویا کی تفصیلات کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ آپ نے تو پوری کی پوری تفصیلات بیان کر دی آگے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اللہ لے گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رویا مجھے دکھایا. تو جب اللہ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مجھے دکھائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ کفل کی صبح ہونی چاہیے نا، پھر ہر چیز واضح ہونی چاہیے، اس میں پھر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر کوئی بھولنے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس پہلو سے ہیں. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویا کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ سب واقعہ اس طرح پیش آیا ہے، اور جب اللہ رویا میں لے گیا ہے تو حقیقت ہے، واقعہ ہے، دیکھا گیا ہے. اور جب اللہ رویا میں لے گیا ہے تو حقیقت ہے، واقعہ ہے، دیکھا گیا ہے. اور جب اللہ رویا میں لے گیا ہے تو حقیقت ہے، واقعہ ہے، دیکھا گیا ہے. پھر تو ایک ایک چیز مستحضر ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس کے لحاظ سے سوال کیا ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ چیزیں اس طرح تو نہیں یاد رہتی جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں. اور پوچھنے والے کسی چیز کو حقیقت میں جاننے کے لیے تو پوچھ نہیں رہے تھے، استہزاء کے لیے پوچھ رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہے تھے. جزیات تک آپ ویسے بھی اگر کسی جگہ پہ جائیں، جسمانی طور پر بھی جائیں، تو کیا ایک ایک چیز کو گن کر آتے ہیں کتنے ستون تھے، کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے جب یہ سوالات کیے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اب یہ لوگ مجھے استہزاء کا نشانہ بنائیں گے اگر کوئی چیز خلاف واقعہ ہوئی. اچھا،
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جیسے اس وقت رات میں رویا دکھایا گیا تھا اسی طریقے سے اب بیداری میں ایک چیز سامنے آ گئی، کہ جیسے اس وقت رات میں رویا دکھایا گیا تھا اسی طریقے سے اب بیداری میں ایک چیز سامنے آ گئی، کہ جیسے اس وقت رات میں رویا دکھایا گیا تھا اسی طریقے سے اب بیداری میں ایک چیز سامنے آ گئی۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو دیکھ کر، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ گویا عقیل کے گھر کے قریب مسجد پڑی ہوئی ہے اور میں اس کی نشانیاں لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔